بیجنگ میں ٹائمز کا ایڈمنسٹریٹو ہیڈ آفس ہے اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں چیزیں جس میں ٹائمز کی یونیورسٹی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، تیانجن کا بیس ہے اور مارکیٹنگ گروپ کی بلڈنگ ہے اور 11 مربع میل پر پھیلا ہوا ٹائمز کا اسٹیٹ آف دی آرٹ مینوفیکچرنگ پلانٹ کی موجود ہے۔ ٹائمز انٹرنیشنل کی جیسے اگر آپ ابھی آئے تو آپ نے ڈسپلے میں بہت ساری ٹائمز کے پروڈکٹس ہیں۔ وہ پروڈکٹس ہائی کوالٹی پروڈکٹس ہیں، ان کو ریولیوشنری پروڈکٹس کہا جاتا ہے اور ورلڈ وائڈ ہمارے بہت سارے مینوفیکچرنگ پلانٹ ہیں ٹائمز کے اپنے ساتھی جن میں کی تیاری کی جاتی ہے اور تیاری سے پہلے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ہمارا ادارہ ہے جو مختلف چیزوں پر ریسرچ کرنے کے بعد ان پروڈکٹس کو مینوفیکچرنگ کروائی جاتی ہے۔ اس میں ہمارے پاس سیٹل امریکہ میں ہمارا ایک مینوفیکچرنگ پلانٹ ہے، ملیشیا میں ہے، انڈونیشیا میں ہے، چائنا میں 2 ہیں، اس کے علاوہ اسپین اور جرمنی سے بھی ہماری بہت ساری پروڈکٹس آتی ہیں، تائیوان سے کچھ پروڈکٹس آتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارا کاسمیٹک اور ہمارا جو میک اپ ہے وہ فرینچ ہے، پرفیوم جو ہے وہ فرینچ ہے۔ تو دنیا کے مختلف ممالک سے مختلف کوالٹی پروڈکٹس آپ ایک ہی پلیٹ فارم پہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹائمز پاکستان میں اور ورلڈ وائڈ صرف بزنس ہی نہیں کرتے۔ مسٹر لی جن یانگ کی ایک بڑی خوبصورت ان کی کہاوت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ہی مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں، سوسائٹی ہی ہمارے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے، لہٰذا ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اس سوسائٹی کو کچھ ریٹرن کریں۔ تو یہ کس طرح ریٹرن کیا جاتا ہے؟ ان دا شیپ آف چیریٹی۔ تو ٹائمز نے انٹرنیشنلی $40 ملین کی ایجوکیشن پہ ٹائمز ابھی تک ڈونیشن دے چکی ہے۔ اس کے علاوہ 4 بلین یوان مختلف اداروں میں اب تک 15 سالوں میں ٹائمز دے چکی ہے۔ اب حال ہی میں ٹائمز نے پاکستان میں بھی بہت بڑی ڈونیشن دی، اس سے پہلے 72 لاکھ کی ڈونیشن آلریڈی دے چکی ہے اور اسی سال اکتوبر 2010 جیسے کہ آپ کو پتا ہے انٹرنیشنلی ملنے والے ٹائمز کو بہت سارے ایوارڈس۔ یہ ہمارا تیانجن کا بیس آفس ہے اور یہ بلو میپ ہے کہ شنگھائی میں ہمارا ایک انٹرنیشنل انڈسٹریل ہیلتھ پارک بن چکا ہے اور اگست 2010 میں اس کی انوگریشن ہو چکا ہے۔ یہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہماری تمام چیزیں یہاں پر موجود ہیں۔ ہمارے ایڈمنسٹریٹو آفس بھی ہیں، کنونشن سینٹر بھی ہے، 7 اسٹار ہوٹل بھی یہاں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے بیشتر مختلف مینوفیکچرنگ پلانٹس جن میں مزید اضافہ کیا گیا ہے وہ بھی یہاں اس ایک ہی پلیٹ فارم پر موجود ہے۔ مسٹر لی جن یانگ کی تصاویر آپ دیکھیں گے مختلف ممالک کے سربراہان میں، جیسے گورباچوف اور ملیشیا کے مسٹر محمد بداوی اور USA کے ایکس سیکرٹری اسٹیٹ مسٹر ہینری کسنجر، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ درمیان میں آپ کو اقوام متحدہ کا پرچم تھامے مسٹر لی جن یانگ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو ٹائمز ڈائریکٹ سیلنگ کی دنیا کی انڈسٹری کی واحد ایک کمپنی ہے جس کو اقوام متحدہ جیسے ادارے نے ریکگنائز کیا اور انہیں ایک اعزازی ممبرشپ سے۔ پاکستان میں ٹائمز کے متعلق اب ہم جانیں گے۔ ٹائمز پاکستان میں کام کرنے کے جتنے بھی قانونی تقاضے ہیں ان سب کو ٹائمز نے پورا کیا ہے۔ تمام سرٹیفکیٹس آپ کے سامنے موجود ہیں، اس میں CPR جسے IPR کہا جاتا ہے اور SCCP کی رجسٹریشن اور چیمبر آف کامرس کی رجسٹریشن آپ کے سامنے۔ 2004 میں اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے جناب شوکت عزیز صاحب چائنا تھے، وہاں چائنا انہوں نے ایک فورم پہ مسٹر لی جن یانگ سے ملاقات ہوئی اور پھر انہوں نے پاکستان آنے کی دعوت دی۔ مسٹر لی جن یانگ 2006 میں پاکستان تشریف لائے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ 72 لاکھ کی امداد ٹائمز مختلف موقعوں پہ دے چکا ہے اور یہ پورے پاکستان میں ٹائمز کے مختلف آفیسز ہیں۔ کراچی ہمارا ہیڈ آفس ہے، اس وقت یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ کیا مہیا کیجیے؟ 2 چیزیں، پہلی چیز ہے صحت زندگی میں ہمارا سب سے پہلا ٹارگیٹ ہے۔ آج ہم صحت مند ہیں، آج ہم یہاں موجود ہیں۔ ہمارا واسطہ وہ لوگ جو اسپتالوں میں ایڈمٹ ہیں یا گھروں میں بیمار ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی ایک دم سے تبدیل ہو جاتی ہے۔
وہ فیوچر کے بارے میں ان کا سوچ جو ہے وہ بہت بیچاروں کی معلوم ہو جاتی ہے، ان کو فیوچر نظر نہیں آتا۔ صحت اس لیے ہمارا سب سے پہلا ٹارگیٹ ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹائمز کا ویژن یہ ہے کہ ٹائمز اس انڈسٹری میں نمبر 1 بنے۔ اس کے ساتھ ساتھ مشن یہ ہے کہ ہمارے جو کسٹمرز ہیں ان کو ورلڈ میں ان کو ہائی ٹیک کوالٹی پروڈکٹس دی جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جائے جہاں پر ان کی سیلف ایجوکیشن کے ان کو مواقع ملے، تاکہ وہ اپنے آپ کو گروم کر سکیں، ڈیولپ کریں، اور تاکہ جو انٹرنیشنل ایک سوسائٹی، ایک پرامن سوسائٹی کا جو خواب مشترک یہاں کا ہے اس کو ہم قابل عمل بنا سکیں، اس کی تعبیر کی جا سکے۔ اس حوالے سے ویلتھ کا پروگرام بھی ٹائمز کے ہی پلیٹ فارم پر آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے صحت، جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، بہت اہم ہے۔ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے تحت صحت کیا ہے؟ WHO کی ڈیفینیشن کے مطابق صحت یہ ہے کہ آپ جسمانی طور پر، ذہنی طور پر اور سماجی طور پر بالکل صحت مند ہوں، خوشحال ہوں، تو پھر ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ صحت مند ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بیماری کم لگتی ہو تو آپ کو کہا جا سکتا ہے کہ ہاں جی آپ صحت مند ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بڑی حیرت انگیز ریسرچ ہے کہ ایک انسانی جسم 120 سال تک زندہ رہنے کے لیے بنایا گیا، 120 ایئرس، 120 سال۔ آپ دیکھیں بہت سارے ممالک میں لوگوں 100 سال کی عمر بڑی ایک عام سی بات ہوتی ہے۔ پاکستان ہو گیا، ہندوستان ہو گیا، ان ممالک میں بہت جلدی لوگ جو ہے نا یہ مشینری جو ہے وہ 50 اور 60 میں ایکسپائر ہو گئی۔ اس کی ایک بڑی وجہ صحت کی تنزلی ہے۔ اب صحت خراب کیسے ہوتی ہے؟ صحت کی خرابی کی 4 اہم وجوہات، اور یقیناً آپ مجھ سے اتفاق کریں گے۔ سب سے پہلی چیز پانی کا تصور آتی ہے، حیات کا تصور ہے، پانی ہے تو زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج جو ہم پانی پی رہے ہیں جسے انگلش میں کنٹامینیٹڈ واٹر کہتے ہیں، آلودہ پانی۔ آپ دیکھیں سیلابی کی وجہ سے اتنا کچھ آیا تو صاف پانی تو ہمیں نہیں مل رہا۔ پھر اس کے علاوہ جو تھوڑی سی بارش ہوتی ہے اور جو گٹر لائنس وغیرہ خراب ہو جاتی ہیں، اکثر وہ پانی مل جاتا ہے، اور پھر کیا ہو رہا ہے، وہی پانی استعمال کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہیپاٹائٹس جیسی بیماریاں، گیسٹرو جیسی بیماریاں بہت تیزی سے پھیل۔ نمبر 2، ایئر، ہوا۔ سانس کا جو بھی تانا بانا ہے ہماری زندگی کا وہ ہوا سے ہی ریلیٹڈ ہے، کیونکہ ہوا میں ہمارے پاس وہ چیز ہے جسے ہم آکسیجن کہتے ہیں، جس کے ساتھ ہمارا سارا سرکولیشن کا نظام، ہمارے جسم خون کی صفائی کا نظام جڑا ہوا ہے۔ اب ہوا ہمیں کیسی میسر ہے؟ ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر اتریں، بلکہ آپ وہاں سو کر آئے ہیں تو آپ کو باہر کا ماحول کا خود اندازہ۔ میں کراچی کی ہی آپ کو ایک ریسرچ بتا، ٹی وی پہ اس کو بتایا گیا تھا کہ کراچی کی جو اس وقت فضائی جو حد ہے اس میں 13 فٹ موٹی کاربن ڈائی آکسائڈ کی تہ موجود ہے، 13 فٹ۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرا خیال ہے جب پہلے 2-3 گھنٹے بارش ہو جائے تو اس کے بعد میرا خیال ہے شاید اس کے بعد ہمیں صاف پانی ملے گا، ایون بارش کرنے، اور آپ باہر نکلیں تو فضائی آلودگی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہی اگر ہم سانس کے ذریعے اس کو اندر لے جائیں گے تو آپ کو پتا وہ کیا تباہی مچائے گا۔ تو دوسری ہمارے پاس جو وجہ ہے وہ صاف ہوا کا غذا کھانا۔ ہمارے یہاں آج کل بہت وہ جنک فوڈ کا استعمال بہت عام ہو چکا ہے، انہیلدی فوڈ ہم بہت زیادہ آپ سے شاید کلچر میں تبدیلی بھی کہہ سکتے ہیں، مغرب سے ہم نے ویسٹرن سے لے لیا، یا ایک جلد بازی جو ہماری زندگی کا حصہ بن رہی ہے آپ اس سے کہہ سکتے ہیں۔ تو نہ وقت پہ کھانا ہے، اور اگر کھانا بھی ہے تو صحیح کھانا نہیں ہے، پھر اوور فوڈ بہت زیادہ ہے۔ ابن ہشام محمود کہا کرتے تھے، ان کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ ہمارے یہاں اس وقت تک کھانا پکایا جاتا ہے جب تک یہ خدشہ باقی نہ رہ جائے کہ اس میں کوئی وائٹامنس باقی رہے، ٹھیک، ہم اس وقت تک اس کو پکاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو چوتھی اور بڑی اہم چیز ہے وہ ہے انڈسٹریلائزیشن، ٹھیک ہے۔ سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، اس سے ہمیں بڑے فوائد بھی حاصل ہو رہے ہیں۔ ایک بڑی اہم چیز وقت ہر جیب میں موجود ہے، ہر شخص کے پاس ایک تو کم از کم موجود ہے، دیٹ از یور موبائل فون، ٹھیک ہے نا۔ موبائل فون کا استعمال بہت زیادہ اگر ہم استعمال کریں تو کان کی خرابی، اور پھر آپ کی برین ویوز میں ڈسٹربنس، آپ کا میموری کا لاس، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کی باقاعدہ ریسرچ ہو چکی ہے کہ موبائل فون اگر ہم مستقل لگا کر رکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کی بیٹری میں ریڈیشن ہے، ہیٹ ہے، تو بعض اوقات ہمارے پورے سر تک وہ انقلاب کر دیتے ہیں۔ اب اس سے بے شمار ہم پریشانیوں کا شکار ہیں۔ اچھی چیز ہے، استعمال کیا جائے، لیکن اس کا مناسب استعمال کیا جائے۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے یہاں پیسٹی سائڈ کا بہت زیادہ استعمال ہے۔
پھلوں پہ سبزیوں پہ بہت زیادہ اسپرے وغیرہ کیا جاتا ہے. اب میں چونکہ میرے پاس 2 ریجن سے کراچی ملتان میں آنا جانا رہتا ہے, تو ملتان میں ایک دوست مجھے بتایا, ان کا مجھے بتا رہا ہے, تو لگا کہ ہم نے ایک دفعہ بھنڈیاں کاشتے بڑھنی نہیں, تو ہم نے ایک اسپرے کیا, بڑھنے لگے, اتنی بڑھنے لگی کہ پھٹنے لگی. انہوں نے پھر ایک اور اسپرے دیا, ہم نے ایک اور اسپرے کیا تو وہ رک گیا. اب مجھے بتائیے وہ دونوں اسپرے کیے گئے تو صرف پانی میں ڈبونے سے صاف تو نہیں ہوگی, وہی اس کا زہر ہم اپنے اندر صاف کیے کھا رہے. اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم کیا ہو رہا ہے, ایک نیچرل لائف سے دور ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر ہم صحت کی تنزلی کا شکار ہوتے ہیں. WHO کی ایک اور بڑا بہترین سروے کہ پوری دنیا میں اس وقت 25% لوگ صحت مند ہیں, 25% لوگ بیمار ہیں, اور 50% لوگ جو ہیں سب ہیلتھی ہیں. اب بیمار کا سمجھ آتا ہے, صحت مند کا سمجھ آتا ہے, سب ہیلتھی کون سے لوگ ہیں؟ ابھی فٹافٹ پتہ کر لیں. کتنے دوست یہاں موجود ہیں, ان سے میرا سوال ہے, آپ اسے کتنے ایسے دوست ہیں جو دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ بالکل صحت مند نظر, جلدی سے ہاتھ کھڑا کریں گے. بہت سارے لوگوں نے سوچنے کے بعد آدھا ہاتھ کھڑا کیا. کتنے آپ میں سے ایسے دوست ہیں جو بیمار دعویٰ کر سکتے ہیں ہاں جی وہ بیمار. ٹھیک ہے, آئیے دیکھیے کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ آیا ہم صحت مند ہیں یا بیمار. ہم کون ہیں؟ ہم ہیں سب ہیلتھی 50%. مسٹر 50%. ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو نظر آ سکتی ہیں, جیسے میں نے یہ چشمہ پہنا تو ڈیفینیٹلی یہ سب ہیلتھی میں آئے گا. ٹھیک ہے, اچھا جی آپ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آپ چلے گئے, پھر آپ سوچ رہے ہیں میں آیا کیوں تھا اس کمرے میں, کیا لینے جب گاڑی کی چابی ہاتھ میں ڈھونڈ رہے کہاں رکھی تھی, چشمہ پہنا ہوا ہے اور ڈھونڈ رہے کہاں رکھا. ٹھیک ہے, اچھا پھر جی تھوڑا سا ہم چلے پھرے, سانس پھولنا شروع, تھوڑا سا وہ واقعہ ہوئی, میں ٹی وی پہ وہ نیوز دیکھی, اینزائٹی ہمیں شروع ہو گئی. تو یہ کیا ہے, یہ کتنی یہ کس چیز کے علامات ہیں, سب ہیلتھی کنڈیشن. ٹھیک ہے, ٹائمس کی پروڈکٹس کیا کرتی ہیں کہ سب ہیلتھی انہیلتھی کنڈیشن سے آپ کو لاتی ہیں. سب ہیلتھی کنڈیشن جسے ہم بیلنسنگ فیز بھی کہتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ کو ہیلتھی آپ کو انوائرمنٹ کی طرف اس کی طرف لے جاتے ہیں. تو ٹائمس کی پروڈکٹ صرف ایک انڈسٹری کی طرح ایک مخصوص لوگوں کے لیے نہیں ہے. ٹائمس کی پروڈکٹس انہیلتھی لوگوں پہ بھی کام کرے گی, سب ہیلتھی لوگوں پہ بھی کام کرے گی. جو ہیلتھی لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مستقل لمبے عرصے تک صحت مند رہیں, وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. کچھ اس کے سمٹمز جو میں نے آپ کو بتائے. ٹائمس کی جتنی پروڈکٹس ہیں ان کی 5 ہمارے پاس کیٹیگریز ہیں, جس میں ہیلتھ کیئر فوڈ سپلیمنٹس, ہیلتھ کیئر ڈیوائسز, میڈیکل اپلائنسز, کاسمیٹک پرفیومز اور ڈومیسٹک کلینزرز وغیرہ شامل ہیں. یہ ٹائمس کو ملنے والی, ٹائمس کی پروڈکٹس کو ملنے والے انٹرنیشنل سرٹیفکیٹس ہیں, جس میں FDA کے سرٹیفکیٹس بھی موجود ہیں. اقوام متحدہ کی ٹائمس سپلائر کمپنی ہے, اس کا سرٹیفکیٹ بھی آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. HACCP ہیزرڈ انالیسس اینڈ کریٹیکل کیئر, یہ انڈسٹری کا ایک بڑا ہی اہم سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, اور ٹائمس بھی پاس کی سرٹیفکیٹ موجود ہے, ٹائمس پاس. اب ٹائمس کی بڑی یونیک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا, یہ ٹائمس نے دنیا میں اس کلچر کو دیکھا ہے, وہ ہے ٹائمس کا ایک یونیک کانسیپٹ ہے ہیلتھ کے حوالے سے ایک منفرد نظریہ. وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے 4 اسٹیپس آپ کو بتائے جائیں گے. وہ شخص جو یہ چاہتا ہے, وہ انسان جو یہ چاہتا ہے وہ صحت مند رہے لمبے عرصے تک, اگر وہ ان 4 چیزوں پر عمل کرتا رہے گا تو انشاءاللہ وہ صحت مند رہے گا. نمبر 1 از ڈیٹاکسیفائر. ڈیٹاکسیفیکیشن کا مطلب آپ اس کو سادہ لفظوں میں ایلیمینیشن بھی کہہ سکتے ہیں, یعنی جسم میں جتنے بھی زہریلے مادے ہیں ان کا اخراج. صحت کا پہلا اسٹیپ. وہ زہریلے مادے کہاں سے آتے ہیں؟ وہ جو 4 چیزیں بھی میں نے آپ کو بتائی, فضائی آلودگی سے, پانی سے, انہیلتھی فوڈ سے, انڈسٹریلائزیشن سے. وہ ٹاکسک آپ کو آ رہا ہے. اچھا آپ دیکھیں, ہم روز آنا ہی اٹھتے ہیں, الحمدللہ ہم سانس لیتے ہیں, پانی پیتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, اس کا مطلب وہ ٹاکسک روز آنا ہی آ رہا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اس کی روز آنے ریموو کرنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا لیکن یہ ہے کہ سٹارٹ ہم کہاں سے لیں گے؟ ایلیمینیشن سے, ڈیٹاکسیفیکیشن سے. اس کے لیے ٹائمس کا ریسرچ سینٹر میں کچھ پروڈکٹ بنائی, پروڈکٹ لائن ایک ڈیزائن کی, جس میں ہماری بہت ساری ہربل ٹیز شامل ہیں. ایک پروڈکٹ ہے انٹرنل کلینزر, وہ شامل ہے. ہائی فائبر نیئر فیئر ڈرنک ہے, میٹابولک ہے, اور سلنگ پیک وغیرہ اس میں شامل ہے.